ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ کون سے کام کرنے سے بندہ مومن بنتا ہے؟ جس طرح کہ پہلے ہم نے پڑھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، الایمان هو العمل، ایمان عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ تو عمل کے اندر سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کو تم مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتے آتے دیکھ لو، جس بندے کو، جو بندہ 5 وقت کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کے تقاضے پورے کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال رکھتا ہے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی فرمایا گواہی دے دو۔ وہ بندہ جو ہے وہ مومن ہے۔ تو سب سے پہلا تقاضا ایمان کا نماز ہے کہ ہمارے پاس نماز ہے۔ اگر ہمارے پاس نماز ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن اگر ہمارے پاس 5 وقت کی نماز کوئی نہیں تو ایمان بھی کوئی نہیں۔ پہلا عملی تقاضا ہے نماز۔ اب جس کے پاس نماز ہے اس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس 5 وقت کی نماز نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ پکا سچا مومن بن گیا۔ ہم کہتے ہیں نا جناب فلاں بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، بڑا ایماندار ہے، بڑا اچھا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں جس نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی وہ پورے کا پورا ایمان کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ ایمان پہلا تقاضا ہے، آخری نہیں ہے۔ پہلا تقاضا ایمان ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں وہ تو ایمان میں داخل ہی نہیں ہے نا۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ابھی اور بہت سارے ایمان کے تقاضے ہیں، جیسے جیسے ایمان کے مزید تقاضے وہ پورا کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو نماز سے دائرہ ایمان میں بندہ داخل ہوتا ہے۔ ایمان کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہمارے دین کے بہت ساری کڑیاں ہیں، دین کے فرمایا بہت سارے کڑے ہیں، ایمان کے کڑے ہیں، فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہ بڑے مضبوط کڑے ہیں، ان میں کوئی بھی کڑا ٹوٹ نہیں سکتا، ہاں چھوٹ سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوگا؟ میری امت جو اسلام کے دین کے ایمان کے کڑوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوگی، آہستہ آہستہ یہ کڑے ان کے ہاتھوں سے چھوٹتے جائیں گے۔ اور سب سے پہلا کڑا جو چھوٹے گا، فرمایا وہ کڑا الحیا والامانہ، وہ حیا اور امانت کا ہوگا۔ میری امت میں سب سے پہلے حیا ختم ہو جائے گا، ایمان ختم، امانت ختم ہو جائے گی۔ اور آج صورتحال دیکھ لیں، ہمارے اندر کتنا کو حیا رہ گیا، ہمارے معاشرے میں کتنا کو حیا باقی ہے۔ کیا حیا نام کی کوئی چیز ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایک تو بے حیائی ہے، نہ بڑوں کا حیا ہے، کسی کا حیا رہا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگوں میں ہوگا۔ اور ساتھ امانت یہ نہیں ہے کسی نے آپ کو کوئی چیز پکڑائی ہے، آپ یہ چیز حفاظت کے ساتھ دوسرے تک پہنچا دیں۔ امانت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، امانت کے اندر بہت بڑا مفہوم ہے۔ امانت کے اندر یہ بھی ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ کی کوئی ذمہ داری لگاتی ہیں، آپ اس ذمہ داری کو احسن انداز میں نبھانا بھی آپ کی امانت ہے۔ آپ کسی کے پاس مزدوری کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ طے کر لیتے ہیں، طے شدہ بات کے مطابق کام کرنا، یہ آپ کی امانت ہے۔
اگر آپ طے شدہ کام کے تحت پورا کام نہیں کرتے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی امانت تو یہ قرآن ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہوا ہے، اگر ہم قرآن کے راستے پر نہیں چلتے تو یہ بھی ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے حیا کا کڑا چھوٹے گا، امانت کا کڑا چھوٹے گا، پھر مومن بندے پھر لوگ کہتے پھریں کہ اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، ابھی حیا ہی ختم ہوئی ہے نا، امانت ہی ختم ہوئی ہے، ابھی بہت سارا ایمان باقی ہے، ابھی میں فلاں بھی اچھا کام کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، ایک حیا ہی کم ہوئی ہے۔ تو فرمایا آہستہ آہستہ کڑے چھوٹتے جائیں گے، چھوٹتے جائیں گے، چھوٹتے جائیں گے، وہ آخر سب سے آخر میں جو کڑا چھوٹے گا فرمایا وہ الصلاۃ، وہ نماز کا ہوگا۔ یعنی جس کی نماز چھوٹ گئی اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان میں داخل ہونے کا راستہ بھی نماز ہے، اور اگر نماز نہیں تو یہی نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ جو نماز پڑھے گا ایمان میں داخل ہو جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا گویا وہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ تو نماز بڑا اہم کڑا ہے ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا، اس لیے نماز ضروری ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم مومن نہیں ہیں، اگر مومن نہیں ہیں تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔